السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے۔ میں اپنے تمام ویور سے ایک بات آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ الیکشن نزدیک ہیں، گہم گہمی ہے، کاغذات جمع کرانے کی تاریخ میں 2 دن کی توسیع بھی ہوئی ہے، جو کل تک ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا اپنے حلقے NA 178 ریلیٹڈ PP 274 اور 275، جس کے PTI کے امیدوار تھے عبدالقیوم جتوئی، رسول بٹ جتوئی اور دودھ جتوئی پلس رضا بخاری۔ ان میں سے کسی کو بھی ٹکٹ مل جاتا۔ کل سے خبر گردش کر رہی ہے شام سے کہ ان کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے اور یہ ناجائز ہے، PTI والوں کے ساتھ جرم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے۔ PTI کو جہاں بھی کارکن جو بھی الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ جہاں بھی کاغذات جمع کرانا چاہتے ہیں متعلقہ جگہ پر، تو ان سے کاغذات راستے میں چھینے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی سوشل میڈیا پر بات پھیلائی جا رہی ہے کہ الیکشن نہیں سلیکشن ہو رہی ہے، نون لیگ کو سلیکشن کر رہے ہیں۔ اور ہمارے علاقے میں یہ بات زبان زد عام ہو گئی ہے کہ اس میں نون لیگ والوں سے زیادہ پیپلز پارٹی کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ 35 سالہ رفاقت ختم کر کے جتوئی گروپ PTI میں شامل ہو گیا ہے۔ ان کو بھی غصہ ہے، انہوں نے اپنے طریقے سے ان کو کہیں بلوایا ہے، کچھ کروایا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی ادارہ اگر ان کو اٹھا کر لے جاتا ہے تو اس کا بھی ریٹرن پروف مل جاتا ہے تحریری طور پر الیکشن کمیشن کو اور عدلیہ کو بھی مل جاتا ہے۔ اگر واقعی ہی کسی مطلب ناجائز طور پر کسی کو ہراساں کیا جا رہا ہے تو اس کی تو بھرپور مذمت کر رہے ہیں لوگ، اور کرنی بھی چاہیے، جمہوریت کا حق ہے۔ بات رہی پورے پاکستان کے حلقوں کی الیکشن کے حوالے سے، یہ بات گردش میں ہے کہ اس دفعہ وزیر اعظم کون بنے گا۔ 80% لوگوں نے پہلے ہی یہ ایک تکیہ کلام بنا رکھا ہے کہ نواز شریف کو پری پلان طریقے سے لایا گیا ہے اور اس کو مطلب سلیکٹ کر کے وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ دوسری طرف سے کچھ لوگ اس پرانی بات پر، پرانے فکرے پر قائم ہیں، ایک زرداری سب پہ بھاری۔ جب تک زرداری صاحب زندہ ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے تگودو ضرور کریں گے۔ اور اسی ضمن میں جمعیت علماء فضل الرحمان، جمعیت علماء باقی جو بھی ہیں، سمیع الحق گروپ، جماعت اسلامی، اور خصوصی طور پر سعد رضوی لبیک یا رسول اللہ والے، وہ بھی اس میں بہت کچھ حصہ لے رہے ہیں، الیکشن میں کاوشیں کر رہے ہیں، اور ان کا کسی کے ساتھ حق ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا وہ علیحدہ بات ہے۔ چودھری شجاعت کا گروپ بھی علیحدہ کھڑا ہے۔ تو ووٹرز اپنی مرضی بھی کرتے ہیں، لیکن جب نتائج آتے ہیں حقائق پر مبنی ہوں یا کوئی دھاندلی وغیرہ ہو بھی جائے تو یہ باتیں پہلے سے ہی لوگوں نے پھیلا رکھی ہوتی ہیں، جیسے آج کل PTI والوں نے پھیلا رکھی ہیں کہ جی دھاندلی ہوگی، عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے گا، نواز شریف وزیر اعظم بن گیا ہے، سلیکشن ہو گئی ہے، دیر کس بات کی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر سلیکشن ہو گئی ہے تو پھر اس طرح کی جو کہانیاں بن رہی ہیں کہ فلاں کو گرفتار کیا گیا، فلاں کو گرفتار کیا گیا، میرے خیال میں ابھی تک PTI والوں کی ٹکٹیں بھی تقسیم نہیں ہوئیں۔ میرے حلقے میں حامد سعید کاظمی سابق منسٹر وہ بھی لڑ رہے ہیں،
تو عجیب و غریب سی کیفیت ہے میرے اپنے حلقے میں۔ جتوئی گروپ جو کبھی پیپلز پارٹی کا گڑھ مانا جاتا تھا پی ٹی آئی میں شامل ہوا، پچھلے ضمنی الیکشن میں ہار گئے تھے۔ حالانکہ عمران خان نے بہت بڑا جلسہ کیا تھا، پورے پاکستان کے جتنے جلسے ہوئے ہیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، ان سب سے زیادہ بڑا جلسہ علی پور میں ہوا تھا۔ اور یہاں پی ٹی آئی کے امیدوار کے مد مقابل نون لیگ کا امیدوار جیت گیا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام جس کو چاہتی ہے، کچھ بڑے شہروں میں تو نظریاتی ووٹ ہوتا ہے، چھوٹے شہروں میں نظریاتی ووٹ نہیں ہوتا، لوگوں کی تعلق، گودا گیری، رشتہ داری مانگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے من پسند لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ نظریاتی کارکن بہت کم ہوتے ہیں چھوٹے شہروں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ 2024 کا جنرل الیکشن پاکستان کی سلامتی کے لیے اچھا ثابت ہو۔ لیکن یہ جو باتیں پہلے پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نون لیگ کے کارکنان کو ووٹ پڑتی ہیں، لیکن ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں، پرانی اور بوسیدہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں کہ لوگ نفرت کرنے چل جائیں۔ اسی طرح آصف علی زرداری کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ بھی تاکہ ان کی ساکھ کو خراب ہو، ان کے جو وہ کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بھی ووٹ نہ پڑیں۔ یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں کہ جب ہم نے سروے کیا تھا جہاں جس علاقے کا یوتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، عوامی سروے میں، جب جمہوریت ہے، عوامی سروے میں عمران خان کے بلے کے نشان کو کوئی لوگ نہیں بھولتے۔ کافی سارے نوجوان جیالے بن گئے ہیں، پہلے پیپلز پارٹی کو ہوتے تھے، اب انہوں نے ریڈ لائن قرار دے دی ہے۔ عمران خان قیدی نمبر 804 کے نام سے مشہور ہو چکا ہے سوشل میڈیا پر۔ الیکشن جب ہوں گے تو تب تو سب کسی کو آزادی ہوگی، ہر کوئی ووٹ دے گا، ان کی کاؤنٹنگ ہوگی۔ اگر اس کے ممبران زیادہ ہوئے پی ٹی آئی کے تو لامحالہ کوئی طاقت نہیں روک سکتی کہ عمران خان کی پارٹی کا کوئی بندہ وزیر اعظم یا صدر بنے یا وزیر اعلیٰ بنے۔ یہ تو عوامی باتیں ہوتی ہیں، یا میں کہوں ان پڑھ جہل لوگ کرتے ہیں کہ جی ووٹ تو پڑ گیا نون لیگ کو، وزیر اعظم بن گیا پی ٹی آئی کا، ووٹ ملا پی ٹی آئی کو، وزیر اعظم بن گیا پیپلز پارٹی کا، ووٹ پڑا سعد رضوی کو، وزیر اعلیٰ بن گیا جماعت اسلامی کا۔ یہ تو کسی کی عقل نہیں مانتی، میری بھی عقل نہیں مانتی، شاید کسی دوست کی مانتی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائے گا۔ میرے خیال میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ذاتی تجزیہ ہے میرا، عدلیہ کو اور الیکشن کمیشن کو آزاد رہنا چاہیے۔ آزاد ہوں گے تو الیکشن بھی منصفانہ ہوگا اور اس میں کسی جگہ دھاندلی کی کوئی رویداد کی داستان نہیں ملے گی، کسی پر بلیم نہیں لگے گا۔ الیکشن کمیشن سے پہلے میں چاہتا ہوں، میری ریکویسٹ ہے، عوام کے دلوں کی آواز بتا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن، عدلیہ اور آرمی اپنا رول ادا کرے، رولز پر اوبے ہونا چاہیے، لا اینڈ آرڈر کا ہونا چاہیے، سٹیٹس کو نہیں ہونا چاہیے، اور کسی ایک خاص جماعت کو نوازنے کے لیے جو بھی قوتیں پس پردہ ہیں ان کو منظر عام پر لائیں۔ یہ تینوں ادارے جو ہیں وہ بہت متعمل ہیں الیکشن کو شفاف بنانے میں، اور عوام جس کو بھی چاہے گی ووٹ دے گی، کیونکہ یہ ووٹ اندر ایک کمرے میں جا کر، بند کمرے میں علیحدہ جگہ پر جا کر ڈالا جاتا ہے، جہاں دھاندلی کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔
90% جتنا بھی ہو سکتا ہے صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں۔ باقی لوگوں کی آراء جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلا ہوا ہے، کچھ بھی ہوا ہے، کیونکہ وہ اداروں پر بلیم لگانے کے لیے رکتے نہیں ہیں لوگ۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ جیسے جمہوریت کا پودا پروان چڑھتا ہے تو اس کے لیے نا ہر کسی کو اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے سابقہ روایات کے مطابق جو ہوتی ہیں جمہوریت کی روایات، میں نون لیگ کی روایت نہیں کہہ رہا، نہ پیپلز پارٹی کی، نہ عمران خان کی، جمہوریت کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہر کسی کو حق ہے الیکشن کو آزاد لڑنے کا، آزاد طریقے سے لوگوں کو کہ ہاں کمپین کرنے کا، اور جہاں جس کا دل چاہے ووٹ دے دے۔ باقی میرے رب تعالیٰ نے جہاں لکیر لگا دی ہے، جس کو عزت دینی ہے اس کو ملے گی ضرور، یہ بات الگ ہے۔ لیس الانسان الا ما سعی، جو جتنی کوشش کرے گا اتنا اس کو صلہ ملے گا ضرور۔ لیکن یہ جو باتیں افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھیوں کو، عمران خان کے جالوں کو، عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو، عمران خان کی پارٹی کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تو میں اس بات سے اتنا اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ پاک آرمی کے ہوتے ہوئے عدلیہ اور الیکشن کمیشن کسی کو کرپشن کرنے کی اجازت نہیں دے گی کہ ہماری پاکستان کی جو افواج ہیں، تینوں مسلح افواج الحمدللہ پاکستان کے لیے فلاح و بہبود کے لیے، پاکستان کی خیرخواہی کے لیے پاک آرمی کے نوجوان ہر پلیٹ فارم پر موجود ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے، فلڈ سے دیکھ کر، ریسکیو سے لے کر، دفعہ 144 سے لے کر، الیکشن سے لے کر، جو بھی کچھ ہوتا ہے ملک پر جب بھی کڑا وقت آیا تو پاک فوج آگے آگے ہوتی ہے، اپنی جانوں کو نذرانے لائن آف کنٹرول پر دیتی ہے۔ ملک کے اندرونی معاملات میں جب ان کو طلب کیا جاتا ہے وہ اپنی جان دینے آتے ہیں، کوئی براجمان ہونے کے لیے نہیں آتے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ملک میں مارشل لا لگے ہیں، لیکن مارشل لا کی وجوہات ہیں، وہ پھر کسی اور ولاگ میں آپ کو بتاؤں گے، وہ ضرور بتاؤں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مارشل لا اچھی بات ہے، مارشل لا مجبوری میں لگایا جاتا ہے جس ملک میں بھی ہو، جہاں رشوت، کرپشن، بدعنوانی، ملک کو بیچ ڈالنے کی نوبت آ جائے پھر مارشل لا ضرور لگایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیا سال کا ابتدا ہونے والا ہے، دسمبر کے آخری ہفتے میں یہ دعائیں کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نئے سال میں پاکستان کی سلامتی کے لیے جو دعا مانگ رہے ہیں ان کی قبول ہو، اور 8 فروری کو ہونے والا الیکشن خیر و عافیت سے اپنے انجام کو پہنچے۔ اور پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور کہتے بھی رہیں گے، جو ملک کا خیر خواہ ہو، ملک کی سالمیت کا خیر خواہ ہو، وہ پاکستان کے اس الیکشن میں جیت جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جیتنے کے بعد اس قابل بنائے کہ وہ پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ جزاک اللہ۔